السلام علیکم ناظرین، میں ہوں چینل اردو فلاسفر سے آپ کا میزبان محمد تصور۔ آج کا ہمارا لیکچر ہے ریڈیو ڈرامہ اور ٹیلی ویژن ڈرامے کی تکنیک کا فن۔ ریڈیو ڈرامہ جسے ریڈیو پلے، ریڈیائی ڈرامہ، نشری ڈرامہ، حتیٰ کہ اسے یک بابی اور ایک ایکٹ ڈرامہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ان سب کا مطلب صرف یہ ہے کہ وہ ڈرامہ جو ریڈیو کے ذریعے لوگوں کے گوش گزار کیا جاتا ہے۔ رفعت سروش ریڈیو ڈرامے سے متعلق اپنے مضمون ریڈیو ڈرامہ نگاری کا فن میں لکھتے ہیں کہ ریڈیائی ڈرامہ اپنی الگ حیثیت رکھتا ہے، اسٹیج کے ڈرامے سے بالکل مختلف فنی اعتبار سے دونوں کے میدان الگ الگ ہیں۔ ریڈیو آواز کی دنیا ہے۔ آواز صرف انسانوں کی آواز، سازوں کی آواز، موسم کی آواز، پانی کی آواز، ہوا کی آواز، بجلی کی آواز، بھیڑ بھڑ کی آواز، خاموشی اور سناٹے کی آواز۔ آواز صرف آواز، آوازوں کے اتار چڑھاؤ، پیچ و خم سے ہی ریڈیائی ڈرامہ مرتب کیا جاتا ہے۔ ریڈیو ڈرامے کی شروعات کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ 1927 میں جب انڈین براڈ کاسٹنگ کمپنی کا قیام ہوا، اسی کے بعد سے ریڈیو کے ذریعے ڈرامے نشر ہونا شروع ہوئے۔ ڈاکٹر محمد شکیل اختر لکھتے ہیں، ہندوستان میں انڈین براڈ کاسٹنگ کمپنی کے قیام سے باقاعدہ ریڈیو ڈرامے کی نشریات کا آغاز ہوا۔ 10 جنوری 1928 سے پابندی سے ریڈیو ڈرامہ نشر کیا جا رہا ہے۔ اس دور میں ڈرامے لگ بھگ 2-3 گھنٹے کے ہوتے تھے، جس میں تھوڑی دیر بعد وقفہ ہوتا تھا۔ یہ ڈرامے اسٹیج کی طرح مقبول تھے۔ اس میں موسیقی زیادہ استعمال ہوتی تھی۔ بمبئی میں تھیٹر کی روایت کافی مستحکم تھی اور زبان کا مسئلہ تھا، اس لیے جولائی 1930 تک ڈرامے پر کوئی خاص وجہ نہیں دی گئی، لیکن آہستہ آہستہ ریڈیو ڈرامہ عوام میں مقبول ہونے لگا اور اس کی مانگ بھی بڑھتی گئی۔ 1934 میں بمبئی سے 7 گجراتی ڈرامے، 1 مراٹھی ڈرامہ اور 7 ہندوستانی زبان میں ڈرامے نشر کیے گئے۔ 1938 میں یہ تعداد بڑھ کر اور زیادہ ہو گئی۔ بہرحال اردو ریڈیو ڈرامے کی شروعات دہلی میں ریڈیو کے قیام کے ساتھ ہوا۔ تحقیق کے مطابق اردو کا پہلا ریڈیو ڈرامہ من توش کو مانا جاتا ہے۔ ڈاکٹر شکیل اختر لکھتے ہیں، آل انڈیا ریڈیو نئی دہلی کے میوزیم میں سب سے قدیم ریڈیو ڈرامہ منتوش کا مسودہ نمائش کے لیے رکھا گیا ہے، جس پر تاریخ نشر 3 جنوری 1937 درج ہے۔ اس ڈرامے کو کیشور چندر چٹرجی نے لکھا تھا اور حکیم شجاع الدین نے ریڈیو نے آہنگ بخشا تھا۔ اس کی اسکرپٹ اردو زبان سے ہے۔ اس طرح ریڈیائی ڈرامے کی روایت 1937 سے شروع ہوئی۔ ریڈیو ڈرامہ یا نشری ڈرامہ سے مراد وہ ڈرامہ ہے جو ریڈیو اسٹیشن سے نشر کیے جانے کے لیے لکھے جاتے ہیں۔ چونکہ ریڈیو کا دائرہ خطاب ناظرین کی بجائے سامعین پر مشتمل ہوتا ہے، ریڈیو سننے والے لوگ اداکاروں کی حرکات و سکنات اور عمل کو دیکھنے سے محروم ہوتے ہیں، اس لیے ریڈیو ڈرامہ لکھنے والے کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ پورے ڈرامے میں اس امر کو ملحوظ رکھے کہ اس کا میدان آنکھ نہیں کان ہے اور اس کا ڈرامہ اسٹیج پر نہیں بلکہ سامعین کے تخیل کے اسٹیج پر کھیلا جائے گا، جہاں تک پہنچنے کے لیے اسے صرف سامع کا راستہ دیا گیا ہے۔ ٹیلی ویژن
پاکستان میں ٹیلی ویژن کا آغاز 26 نومبر 1964 کو لاہور کے اسٹیشن سے ہوا۔ داستان، ناول، افسانہ اور ڈرامہ کہانی کی مختلف اقسام ہیں، لیکن ڈرامہ بنیادی طور پر کہانی کی جدید شکل ہے جو واقعات اور کرداروں کے باہمی ربط سے تشکیل پاتی ہے۔ جس طرح ایک کہانی دوسری کہانی سے فنی اعتبار سے مختلف ہوتی ہے، اسی طرح اس کا زندگی کے ساتھ رشتہ بھی جداگانہ ہوتا ہے۔ ڈرامہ نگار کو اپنی تخلیق میں ہر مزاج کے ناظر کے ذوق کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایسے موضوعات کی طرف مائل ہونا پڑتا ہے جو اپنے تاثر کے اعتبار سے نہ صرف ہمہ گیر بلکہ اجتماعی مذاق، روایت اور جذبے کی ترجمانی اور عکاسی بھی کرتے ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ ڈرامے کو جمہوری فن کہا جاتا ہے۔ ادب کی دیگر اصناف کے مقابلے میں ڈرامہ ایک ایسی فنی صنف اور تخلیقی عمل ہے جس کا عوام کے ساتھ براہ راست اور فوری نوعیت کا تعلق ہے۔ شاعری اور دیگر اصناف ادب ابلاغ اور تفہیم کے لیے انتظار کر سکتی ہیں، مگر ڈرامہ انتظار کا محتاج نہیں۔ اسٹیج یا ٹیلی ویژن کے تماشائی جس بھی سطح کی ذہانت اور سماجی شعور کے حامل ہوں، فوری طور پر اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہیں۔ ناول اور افسانے میں رد عمل کی حیثیت انفرادی ہوتی ہے، جبکہ ڈرامہ میں اجتماعی ڈرامے میں ایک کا احتجاج بہت سوں کا احتجاج بن جاتا ہے، اور ان کی پسند یا ناپسند کے فوری فیصلے کی وجہ سے کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ بھی جلد ہو جاتا ہے۔ شاعر اور ناول نگار اپنے قارئین سے اغماض برت سکتا ہے، لیکن ڈرامہ نگار اپنے ناظرین سے منہ نہیں موڑ سکتا۔ ادب تخلیقی تجربے کے اظہار اور ابلاغ کا دوسرا نام ہے، جس میں لفظوں کی ایک خاص ترتیب و تنظیم سے کام لیا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے ڈرامہ بھی ادب ہے اور وہ الفاظ کی موزوں ترتیب و تنظیم تخلیقی تجربے کے اظہار کی ایک صورت ہے۔ الفاظ کی اس تنظیم و ترتیب کا مقصد یہ ہے کہ انہیں ایک یا ایک سے زیادہ کردار کیمرے کے سامنے یا اسٹیج پر ادا کرنے پڑیں گے۔ اس طرح کی ادائی سے ایک تخلیقی تجربہ دوسروں تک پہنچے گا۔ اس مقصد کی تکمیل میں الفاظ ابلاغ کا سب سے اہم وسیلہ ہیں، اس لیے ان کی حیثیت محض ثانوی یا جزوی ہونے کی بجائے بنیادی ہے، یعنی ڈرامے کی طلسماتی تشکیل و تعمیر لفظوں کی ایک مخصوص ترتیب و تنظیم کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ ٹیلی ویژن کی مقبولیت نے اگرچہ ریڈیو کے چراغ کو گہنا دیا ہے، مگر ریڈیائی ڈرامے کی اہمیت سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا۔ جو لوگ آج تک ٹیلی ویژن کے لیے ڈرامہ لکھ رہے ہیں یا ڈرامے کی ترقی کے لیے بحیثیت پروڈیوسر یا ہدایت کار کام کر رہے ہیں، ان کی تربیت کی پہلی اکیڈمی ریڈیو ہی تھا۔ ٹیلی ویژن اسکرین پر ناظر کی سماعت اور بصارت کو متوجہ کر کے کہانی بیان کرنے کا عمل تحریر کی نسبت زیادہ مؤثر طریقے سے سر انجام دیا جاتا ہے۔ اس لیے اسکرین پر جو ادب تخلیق ہوتا ہے وہ کسی طور پر بھی اس سے کم درجے کا نہیں ہوتا جو صفحہ کرتاس پر تحریر کیا جاتا ہے۔ ٹیلی ویژن ڈرامہ ریڈیائی ڈرامے کے برعکس صرف سماعت کے لیے نہیں بلکہ بصارت اور سماعت دونوں کے لیے ہوتا ہے، یعنی اس میں آواز اور تصویر دونوں کو برقی عکاسی کے ذریعے ناظرین تک منتقل کیا جاتا ہے۔